بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی عزیز بہنوں اور بھائیوں اور میرے ساتھیوں، بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ سب کو دیکھ کر یہاں پر، اور ضلعوں کے اپنے اپنے حلقوں کے صحیح نمائندے میں دیکھ رہا ہوں، اور تقریباً سب کو پہچانتا بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ سب یہاں موجود ہیں، اور آپ نے بھی اور میں نے یہ سب باتیں سنی ہیں۔ تو جس اچھے انداز میں یہ اجلاس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ اسی طرح اچھے انداز میں، اچھے انتظام کے تحت ہمارے آئندہ بھی جو تقاریب ہیں، جو ہماری میٹنگز ہیں، اسی طرح سے ہوں، اور اسی طرح سے بڑی سیریس طریقے سے گفتگو ہو، پیغام آپ تک اور لوگوں تک پہنچے، اور پھر جو ہے وہ سب کو پتہ لگے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کے ذمے کیا ڈیوٹیاں لگی ہیں جن کو انہوں نے پورا کرنا ہے، اور پھر اس کو پورا کرنے میں، اس کی بجاوری میں وہ کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ مریم نے سارا پروگرام پیش کیا ہے، رانا صاحب نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہے، اور پھر باقی بھی ساتھیوں نے جو گفتگو کی ہے، میں ان سب کا بڑا مشکور ہوں۔ مجھے بھی پہلے موقع ملا، میں اور شہباز صاحب بھی آپ کی یہ گفتگو سنتے رہے ہیں جب شہباز صاحب آج تو کہ جا رہے ہیں واپس پاکستان، تو اس سے پہلے ہم روم پہ 3-4 میٹنگیں اٹینڈ کر چکے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں حمزہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ یقیناً ایک اثر رکھتی ہیں دلوں پہ۔ تو مجھے اپنا غالب کا وہ شعر یاد آ رہا تھا جب وہ حمزہ صاحب ذکر کر رہے تھے جو ظلم ڈھائے گئے ہمارے اوپر۔ کچھ تو ایسے ظلم ہوتے ہیں یا کچھ لاسز انسان کی لائف میں ہوتے ہیں جو ریٹریو ہو جاتے ہیں، ریکور کر لیتا ہے انسان، وہ ان کا نقصان برداشت بھی کر لیتا ہے، اور پھر وہ نقصان پورا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لاسز ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جو irretrievable ہوتے ہیں، جو ریٹریو نہیں ہو سکتے۔ تو حمزہ نے جب ان کا ذکر کیا تو پھر میرے ذہن میں وہ غالب کا شعر آ گیا کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے۔ تو یہ اپنا یہاں تک معاملہ نہیں جانا چاہیے تھا، کبھی نہیں گیا، پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں گیا، اور اب بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ جتنے بھی میں اس وقت سٹیج پہ شکلیں مجھے نظر آ رہی ہیں جو فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اس وقت رانا صاحب نظر آ رہے ہیں، مریم نواز نظر آ رہی ہے، حمزہ نظر آ رہا ہے، ابھی باقی لوگ جو ہے نا وہ دائیں بائیں مجھے سارے نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ سب وہ ہیں جو جیلیں بھگت چکے ہیں اور بغیر کسی جرم کے بھگت چکے ہیں۔ آپ کے اندر پنڈال میں بیٹھے ہوئے بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا جیلوں میں گئے۔ ہاں، اب حسن اقبال صاحب نظر آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے اپنا محترم کئی ایسے دوست احباب ہیں جو سامنے پنڈال میں بیٹھے ہیں، جو ان کو دیکھتے ساتھ ہی جو ہے نا وہ یاد آ جاتا ہے کہ انہوں نے کتنا ظلم برداشت کیا۔ تو بہت دکھ اور بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں اس موضوع پہ آج بات نہیں کرنے والا تھا۔ جناب قائد، اسٹیج پہ حنیف عباسی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حنیف عباسی صاحب، حنیف عباسی صاحب جی بالکل، وہ اس وقت نہیں تھے جب میں بات کر رہا تھا، سامنے میں اب دیکھ رہا ہوں ان کو۔ تو یہ اپنا جو ہے نا وہ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ
بات کو میرا خیال ہے کہ یہی رہنے دیا جائے، یہ آگے نہ بڑھے تو اچھا ہے. لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا کہ آج غریب روٹی کو ترستا ہے، واقعی روٹی کو ترستا ہے. میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، کئی دفعہ دیکھتا ہوں، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، 2-4 دن پہلے کی بات ہے، زیادہ لمبی بات نہیں ہے. 8-8 روٹیاں پیکٹ میں کوئی شخص تقسیم کر رہا ہے، اور یقین مانے میں نے گنا وہاں پہ 100 سے اوپر عورتیں اور کچھ اپنا بچے موجود تھے صرف لائن میں روٹیاں لینے کے لیے. اب روٹی بھی دستیاب نہیں ہے، یعنی کہ افورڈ نہیں کر سکتا روٹی ایک عام آدمی جو ہے نا وہ خریدنا. یہاں تک کس نے پہنچایا؟ 217 میں تو یہ حالات نہیں تھے. 2017 میں روٹی بھی ملتی تھی، 2017 میں گھی بھی ملتا تھا، 2017 میں 50 روپے کلو چینی بھی ملتی تھی، 2017 میں 60 روپے لیٹر پیٹرول بھی ملتا تھا، 2017 میں 500 روپے بجلی کا بل آتا تھا. جن کو 1000 روپے بل آتا تھا آج ان کو 30,000 کا بل آتا ہے. وہ کدھر سے ادا کریں گے؟ کہاں سے ادا کریں؟ بل دیتے ہیں تو بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے پیسہ نہیں بچتا، اور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں تو بجلی کٹ جاتی ہے کیونکہ بل نہیں دیا جاتا. مجھے بتائیں یہ ان حالات سے دوچار کرنے والے ملک کو اور ہم سب کو، قوم کو، وہ کون ہے؟ کبھی ان کا احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شکلیں ہمارے سامنے ہیں، وہ چہرے ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہمارا سسٹم کیا اس قابل ہے کہ ان لوگوں کا بھی احتساب کرے؟ میرا اور آپ کا تو 1 منٹ میں احتساب ہوتا ہے. میرا بھی ہوتا ہے، جس کی حکومت کے دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کو ایٹمی قوت بنایا اللہ نے. اس شخص کو، جیسے مریم نے ابھی کہا ہے، اس شخص کو بھی 11 سال ملک سے باہر رہنے میں مجبور کیا جاتا ہے، جلا وطن کیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. دہشت گردی کی کورٹ میں 27 سال کی سزا سنائی جاتی ہے نواز شریف کو، اس لیے کہ وہ پاکستان کو ایٹمی قوت بناتا ہے. اس لیے یہ انعام دے رہے ہیں آپ، یہ صلاح دیتے ہیں آپ، اور اب آگے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرتا ہے تو 4 جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں. اور کس کی وجہ، کون پیچھے ان کے؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہے. اعلی کار کون ہے؟ اعلی کار ثاقب نثار ہیں، کھوسا ہے، وہ پناما والا بینچ ہے، اعجاز الحسن ہے. یہ لوگ ایک کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو 1 منٹ میں چھٹی کرا کے اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں. 2017 والا پاکستان یاد کرو، اور آج دیکھو پاکستان کو. آج ہندوستان چاند پہ چلا گیا ہے، G20 کی میٹنگز وہاں ہوتی ہیں. یہ تو سب کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو ہماری تقدیر میں ہونا چاہیے تھا، یہ تو ہماری قسمت میں ہونا چاہیے تھا کہ ہم یہ کرتے. 1990 جب میں پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا، دسمبر 1990، ہندوستان نے پاکستان کی تقلید کی. اکنامک ریفارم آرڈر، آسن اقبال بیٹھا ہوا، پوچھیں، نہیں تو سرتاج عزیز صاحب سے جا کے پوچھیں گھر میں. اکنامک ریفارم آرڈر ہمارا انہوں نے کاپی کیا، اور اپنے ملک کو آج دیکھیں کہاں لے گئے ہیں. واجپئی صاحب جب وزیر اعظم بنے تو $1 بلین ہندوستان کے خزانے میں نہیں تھا، لیکن آج ان کے پاس $600 بلین جو ہے نا وہ کہاں سے آ گیا ہے. اور ہم $1 بلین آج بھی ملک جا کے مانگ رہے ہیں.
کیا عزت ہے ہماری آج ان کی نظروں میں بھی؟ کیا عزت ہے؟ چائنا سے ہم مانگتے ہیں، عرب ملکوں سے ہم مانگتے ہیں، ہمارا وزیر اعظم جا کے اس کو مجبور ہوتا ہے وہ مانگنے کے لیے، اور آج ڈیفالٹ کے دہانے پہنچے ہوئے ہیں ہم۔ یہ اپنے ملک کے ساتھ کر کیا دیا ہم نے؟ اور جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ 70 سالوں میں کسی نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا ہوگا جنہوں نے یہ جرم کیا ہے کہ آج 25 کروڑ عوام کے ملک کو آج انہوں نے اپنا جو ہے وہ ڈیفالٹ کے کنارے لا کے کھڑا کر دیا۔ اگر یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اور پی ڈی ایم جو ہے یہ اپنا نہ کرتے، ڈیفالٹ سے نہ بچاتے، تو آج شاید پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہوتا۔ ان کی بات صحیح ہے حسن اقبال کی کہ اگر کوئی بچہ آدمی جو ہے نا وہ زخمی پڑا ہے، اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو کیا اس کو بچانا جو ہے وہ ہمارا فرض نہیں ہے؟ ہم نے بچایا ہے، اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہم نے قربان کیا ہے، اور لیکن پاکستان کو بچانے کے لیے ہم نے اہتمام کیا، اس کے لیے اس کی پرائز بھی ہم نے پے کی ہے۔ لیکن اگر ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے، خلوص کے ساتھ کیا ہے، ملک کے درد کے خاطر کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کو اس کا انعام دے گا، اور آپ انشاءاللہ الیکشنوں میں کامیاب بھی ہوں گے۔ یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جب میں نے کہا تھا میں سب کچھ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، تو میرے دل میں ایک خوف خدا تھا اور ایک پاکستان کی محبت کا جذبہ تھا، جس کے تحت میں نے یہ کہا تھا، اور آج بھی محبت کا جذبہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سب کچھ ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے تو اس کا اجر اللہ نے ہمیں دینا ہی دینا ہے، اور انشاءاللہ کامیابیوں کی شکل میں دے گا اللہ۔ یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے، یہ بالکل پہنچیں گے۔ یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا؟ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ یہ ذرا مجھے بتائیں نا، آج کہاں ہے وہ؟ کدھر ہے آج وہ؟ خدا سے ڈرو، ڈرو خدا سے۔ ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو اس طرح سے گرفتار کرتے اس کی آنکھوں کے سامنے اور جیل میں، اور یہ بتانے کے لیے کہ نواز شریف، دیکھنے کے لیے کہ نواز شریف کی آنکھوں میں آنسو آئے یا نہیں آئے، وہ رویا یا نہیں رویا، وہ تڑپا یا نہیں تڑپا، یہ دیکھنے کے لیے، صرف یہ دیکھنے کے لیے اس کی بیٹی کو گرفتار کر کے لے گئے اس کی آنکھوں کے سامنے۔ اور میں نے کہا مریم کو، میں نے کہا مریم ٹھیک ہے وہ لے آئے ہیں، چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ مجھے پوچھ رہی تھی، میں اس کو مجھے حیرت ہوئی تھی کہ مجھے پوچھ رہی ہے، وقت وہ آگے اوپر لینے کے لیے، تو میں نے کہا بیٹا بالکل حوصلے کے ساتھ جاؤ، مضبوطی کے ساتھ جاؤ، کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سرخرو کرے گا۔ کیا یہ پاکستان کی، یہ اگر میں تو کہتا ہوں کہ ایک قتل کا ملزم جو ہے نا، جو مجرم جو ہے، اس سے بڑے مجرم یہ لوگ ہیں جنہوں نے 25 کروڑ عوام کے ملک کو یہاں تک پہنچایا کہ آج غریب کا بچہ روٹی نہیں کھا سکتا۔ ان لوگوں کو سپیئر کرنا جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ بڑا ظلم ہوگا، اور اپنے آپ سے ہم ظلم کریں گے اگر ان لوگوں کو ہم اپنا سپیئر کریں گے۔ یہ لوگ قابل معافی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کو ہمیں بدلے کی تمنا ہے، کو ہمیں انتقام کی کوئی خواہش ہے، کوئی انتقام کی خواہش نہیں ہے، کوئی بدلے کی تمنا نہیں ہے، لیکن میرے ملک و قوم کے ساتھ جو ہوا ہے وہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ ایک ایسا بڑا جرم ہے جس کو خدا بھی کہتا ہے کہ معاف نہیں کیا جاتا۔ جب قوموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے تو پھر قوموں کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ آج قوم کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، آج قوم کو بھی اس کا احساس کرنا چاہیے، قوم کو
اس بات کو دیکھنا سوچنا چاہیے. نواز شریف کے زمانے میں موٹر ویز بھی بن رہی تھی, پاکستان ایٹمی قوت بھی بنا, پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ ہوا, ڈالر 104 روپے پہ 4 سال رہا, ہلا نہیں یہاں سے. آٹا جو ہے وہ 35 روپے رہا, آج 160 روپے ہے. اور پیٹرول 65 روپے تھا, آج جیسے میں نے کہا کہ 332 روپے ہے. بجلی کا بل میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو. یہ کیا بڑی موٹی موٹی چیزیں عام آدمیوں کو سمجھ میں نہیں آتی, آنی چاہیے. لیکن یہ بھی تو بہت کچھ سوچنے کی باتیں ہیں. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ اچھا جی جو ہو گیا ہو گیا, مٹی پاؤ جی آگے چلو. ہم مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں ہے. اب کوئی فیصلہ کن موڑ پہ ہمیں پہنچنا ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ نمائندے ہیں, آپ قوم کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اپنے ذہن میں یہ پوائنٹ ڈال لیں, یہ بات ڈال لیں, یہ مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں ہے. اب اس کو ہم نے کسی منطقی انجام تک پہنچانا ہے, پھر آگے کی بات کرنی ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ یہاں پہ موجود ہیں. خود احتسابی کا میسج جگہ جگہ جانی چاہیے. جو قومیں خود احتسابی نہیں کرتی تو پھر وہ حالات کے رحم و کرم پہ رہتی ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے, جو اس کو اب کامیاب بنانا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ میں جو ہے نا آنے والے وقت کو اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے لیے اچھا دیکھ رہا ہوں, مگر خود احتسابی اور اکاؤنٹیبلٹی ان لوگوں کی ضرور ہونی چاہیے